الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور محترم اساتذہ، انسان میں اصل چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سب کچھ ہے اس کے پاس، علم ہے، صلاحیت ہے، لیکن اخلاق گندے ہیں تو یہ علم فائدہ مند نہیں ہے۔ ایسے علم کی ضرورت نہیں، نہ امت کو ضرورت ہے، نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ مدرسوں کو ضرورت ہے۔ اور یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ایک ویڈیو مشاعرے کا دیوبند کے طرف نسبت کر کے ادھر جاری ہوا، کافی پھیل گیا اور دیوبند کی تاریخی اور مقدس سرزمین کی بدنامی کا بھی ذریعہ بنا۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اس میں دارالعلوم دیوبند یا کسی دینی ادارے کا اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس ویڈیو سے یا اس مشاعرے سے، بلکہ یہ تو مسلم فنڈ میں ایک محمود ہال، اس کا اپنا ایک تجارتی ہال ہے، وہ مختلف مقاصد کے تحت بہت سے پروگراموں کے لیے وہ لوگ دیتے رہتے ہیں، علمی اور دینی پروگرام اور ملی ادبی ہر طرح کے پروگرام اس میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو مشاعرے والوں کو بھی دیا ہوگا ان لوگوں نے، اس کا دارالعلوم سے یا کسی بھی دینی ادارے سے، دیوبند کے کسی بھی دینی ادارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ دوسرے الگ انتظامیہ نے پروفیشنل بنیاد پر، تجارتی بنیادوں پر اس پروگرام کو کیا۔ افسوس اس پر نہیں ہے، افسوس اس پر ہے کہ ہمارے وہ طلباء چاہے کسی بھی دینی ادارے کے ہوں، اس میں کس بے حیائی کے ساتھ اس میں شریک ہوئے اور کس طرح ان لوگوں نے داد تحسین دی، یہ ہمارے اخلاقی زوال کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کو پڑھنا صرف سیکھا ہے، کتابوں کو حروف و نقوش سے اپنی محبت اور اپنی مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اخلاق ابھی اچھے نہیں۔ موقع ملے گا تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو کام دوسرے دنیا دار کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں گلگوں سے بچ جانا۔ تنہائی میں موقع ملنے پر انسان کو معصیت کا موقع ملے، انسان کو شہوت پرستی کا موقع ملے، لذت کیشی کا موقع ملے، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے ڈر سے بچائے، یہ ہے اخلاق۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے حوالے میں پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھائی، اور اس نفس انسانی میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں دونوں طرح کی صلاحیتیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں فجور بھی ہے اور اس میں تقوی بھی، برائی بھی ہے، جذبہ برائی بھی ہے، جذبہ معصیت بھی ہے، اور نیکی کا بھی جذبہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها، جو نیکی کے جذبے کو ابھارے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو برائی کے جذبے کو ابھارے گا، اس کو نیکی کے جذبے پر محنت نہیں کرے گا، وہ ناکام ہوگا۔ تو یہ تربیتی مجالس جو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں ہر ہفتے، یا مدرسوں میں جو اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، یا معلم اخلاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم لوگ شب و روز پڑھتے ہیں، ان تعلیمات کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اگر وہ بھی ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، جب کہ عالم اسلام ابھی لہو لہان ہے، غزہ کی سرزمین پر ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں گھر قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں، کیا جس کے گھر میں موت ہو اس کے گھر پر مسکراہٹ، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے گی؟ اس کو ہنسنے میں اچھا لگے گا؟
اور اس طرح کی فاحشہ، اس طرح کی بدکار عورتوں کی شاعری سن کر کے اس کو لذت حاصل ہوگی؟ کیا ایسی مجلسوں میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دل میں غم ہو، جن کے دل میں درد ہو، جن کے دل میں کرب ہو؟ ایسے حالات میں، اور بھی جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں، تمام تصویریں ایک ایک کر کے محفوظ کی جا رہی ہیں، اور دنیا ہمارے پیچھے ہے ہماری عیاشیوں کی، یا ہماری ان تصویروں کی، ان پاکیزہ لباسوں کی، ان ٹوپیوں کی، ان داڑھیوں کی کا مذاق اڑانے کے لیے دنیا پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں جائیں؟ ہمارے زمانے میں بھی دیوبند میں مشاعرے کا، شعری مجلسوں کا ذوق تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت مدرسے زیادہ نہیں تھے، اس وقت ایک ہی دو مدرسہ تھا۔ یہ مدرسوں کا جو ابھی بحران ہے دیوبند کے اندر کہ ہر گلی، ہر قدم، ہر نکر، ہر گھر میں مدرسہ ہے، یہ نہیں تھا ماحول وہاں پر۔ اس زمانے میں بھی دارالعلوم کے طلباء میں ادبی ذوق کے نقطہ نظر سے، شعری ذوق کے نقطہ نظر سے مجالس شعر میں، مشاعروں میں جانے کا شوق تھا، مگر اس زمانے میں خواتین شعرا نہیں پڑھتی تھیں، خاص طور سے دیوبند میں تو اس کا تصور نہیں تھا کہ کوئی خاتون شاعر یہاں پر آئے۔ آج ہمارا ذوق کتنا پست ہو چکا ہے، آج ہمارا اخلاق کتنا زوال پذیر ہو چکا ہے۔ ہم ایسے ہی طالب علم بننے کے لیے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان مجالس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر ہمیں بھی موقع ملے اور ہم وہی کام کریں جو کام کے فاسق اور فاجر کرتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ مجھے یاد آئی ایک بات بتاتا ہوں، مجھے تکلیف بہت زیادہ ہے، درد ہے، اور ہر اس شخص کو درد ہے جس شخص نے کوئی بھی کام کیا ہو اس کا نتیجہ سامنے نہ ہو۔ سارے مدارس کروڑوں اربوں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اور بچوں کی تعلیم پر، بچوں کی تربیت پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اگر نتیجہ ایسا سامنے آ جائے جو ان کی بدنامی کا سبب بنے، یقیناً تکلیف دہ بات ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ہر حال میں بچانا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا۔ دنیا بڑی لذیذ ہے، بڑی مزیدار ہے، دنیا بڑی چمکیلی ہے، زرق و برق کی دنیا ہے، اب بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہہ دیا تھا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، آپ اپنی آنکھیں مت پھیلا کے دیکھیے ان لوگوں کو جو ہم نے ان کو زرق برق، دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں ہم نے عطا فرمائی ہے، آپ کی منزل وہ نہیں ہے۔ اور حضور کے ذریعے سے آپ، دراصل یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے، سارے مسلمانوں کو خطاب ہے کہ کوئی مسلمان اس چیز کو اپنا مقصد نہ بنائے، اپنے آپ کو بچائے۔ ایک طالب علم کا قصہ میرے حضرت الاستاذ مولانا اعجاز احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بارہا سناتے تھے، اور ہم نے کتاب میں بھی دیکھا۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق صاحب وہ دیوبند والے نہیں، حضرت مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی، یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں، دونوں ایک ہی پیر سے مرید ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خواجہ باقی باللہ سے بیعت ہیں، دونوں ایک ہی پیر کے مرید ہیں، دونوں پیر بھائی ہیں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا زمانہ بہت پہلے ہے، اور سب سے پہلے حدیث کی جو خدمات ہیں کا آغاز، یا کتب حدیث پر جو خدمات کا آغاز ہندوستان میں ہے، شاہ ولی اللہ سے پہلے شیخ عبدالحق نے شروع فرمائی تھی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پڑھنے کے لیے دلی میں آتے تھے ایک جگہ، اور ان کی رہائش کافی دور تھی۔ پہلے تو دلی اتنی گھنی نہیں تھی اور اتنی گنجان آباد نہیں تھی، بلکہ ویران تھا، بعض علاقے میں کوئی آدمی نہیں تھا، اکا دکا آبادیاں تھیں۔ تو ایک مکان ان کو ٹائم دیا تھا استاذ نے پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد۔ اب فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور رہائش ان کی کئی کلومیٹر پیچھے ہے، پیدل آنا ہے، کیسے ہوگا؟ رات کے سناٹے میں وہ نکلتے تھے اور پہنچتے تھے پھر وقت پر، تاکہ نماز کے بعد فوراً درس میں حاضری ہو۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے اس میں ایک مکان تھا، اور یہ بہت خوبصورت آدمی حضرت شیخ عبدالحق بھی کچھ جوان پڑھنے کا وقت، انتہائی حسین و جمیل، ایک عورت کا، ایک خاتون کا دل ان پر آ گیا، اور روز دیکھتے دیکھتے اس کا عشق جوان ہونے لگا، اور اس نے بے تابی کے ساتھ ایک بڑھیا کو بیچ میں بنایا دلال،
کہ کسی طرح حضرت کو مولانا صاحب کو پھنسا کر کے لائیں تاکہ میں اپنی خواہشات پوری کر سکوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام والا قصہ ہو گیا۔ چنانچہ اس خاتون نے اس بڑھیا کو تیار کیا پیسہ دے کر کے، وہ بڑھیا جا کے راستے پہ کھڑی ہو گئی جہاں سے گزرتے تھے، اور جب مولانا وہاں سے گزرنے لگے تو اس نے بڑے درد اور آہ کے ساتھ کہا کہ مولانا صاحب، ایک بیمار خاتون ہے، بہت زیادہ معذور ہے، مجبور ہے، اور اس کو ذرا آپ دم کر دیں، کچھ پڑھ کے پھونک دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دم کی تاثیر سے وہ صحت مند ہو جائے۔ اس طرح سے اس نے بہلا پھسلا کر کے، اور جانتے ہی ہیں کہ علماء کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بھی بھولے بھالی زندگی، شروع کا دور، کوئی تجربہ تو ہے نہیں، دھوکے وغیرہ تو کھائے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان جب دھوکے کھاتا ہے اور چوٹیں کھاتا ہے تب جا کے اس کو تجربات ہوتے ہیں۔ اب حضرت اس کے چکر میں آ گیا، پہنچ گئے وہاں دیکھا تو وہ خاتون تو بیمار وغیرہ تھی نہیں، وہ تو خبیث تھی، وہ پورے اپنے ریانیت کے ساتھ موجود تھی، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وہ بڑھیا تو کرائے کی تھی، وہ غائب ہو گئی۔ اب حضرت کو اس نے مجبور کیا کہ میرے ساتھ آپ اس طرح کی حرکت کریں، لیکن ان کو اب سمجھ میں بات آئی کہ میں تو پھنس گیا۔ کہا نہیں کریں گے تو میں چلا دوں گی باہر اور آپ کو بدنام کر دوں گی۔ بہرحال انہوں نے بڑی تدبیر کے ساتھ کیا کیا کہ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیا جائے، استنجا وغیرہ میں کر لوں، اس کے بعد ہی استنجا خانہ بتا دیا جائے۔ تو بتایا استنجا خانہ، پہلے زمانے میں بند استنجا خانہ ہوتا نہیں تھا، ایسے ہی ٹٹی کا ہوتا تھا، نیچے ساری غلاظتیں ہوتی تھیں۔ بس جا کے انہوں نے پوری غلاظت کو اپنے جسم پہ لگا لیا۔ دیکھو کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ ایک طرف لذت دنیا ہے، ایک طرف ایمان کو بچانا ہے۔ جس حدیث پاک کو پڑھنے کے لیے وہ جاتے تو اس حدیث کی آن اور شان اور غیرت کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایک طرف لذت دنیا ہے، اگر وہ اس کو کر بھی لیتے تو کون دیکھنے والا تھا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ یہ طالب علم کا استحضار ہونا چاہیے، یہ تربیت ہے طالب علم کی۔ پورے بدن میں غلاظت لگا لی اور حاضر ہوئے، کہا کہ اب بندہ حاضر ہے، اب جیسا کہا جائے۔ اب اس نے جو دیکھا تو اس نے لاحول پڑھا اور کہا پاگل دیوانہ معلوم ہوتا ہے، بھگا دیا، جان بچی تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہاں سے نکلے۔ اب درس میں بھی حاضر ہونا، ادھر آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی۔ اب ندی جو گنگا ندی ہے، اس میں جمنا ندی میں پانی تھا، کسی طرح سے جا کے اس میں کپڑا تو کوئی ہے نہیں، سارا کپڑا تو گندا ہو چکا ہے، کسی طرح سے نہا دھو کر کے، صابن وغیرہ کچھ نہیں، کپڑے کو صاف کر کے کسی طرح سے راستے پر اپنا سکھاتے ہوئے اب اسی کپڑے کو پہن کر وہ حاضر ہوئے۔ ظاہر بات اس کپڑے میں سے غلاظت کی بو آ رہی تھی، بغیر صابن کے دھلا گیا تھا۔ جب مجلس میں پہنچے تو حضرت جو استاد محترم تھے وہ کہتے تھے یہ تو بڑا پابند طالب علم ہے، دیر کیوں ہو رہی ہے اسے آج؟ بہرحال پہنچے، سبق شروع ہونے میں تاخیر کی، حضرت نے پیچھے بیٹھے، سبق شروع ہوا۔ اب بچوں نے کہنا شروع کیا کہ حضرت بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب حضرت نے سمجھا لگتا میری بدبو کو لوگوں نے محسوس کر لیا، میرا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ۔ تو کہا کون خوشبو لگایا بھئی، کس نے عطر لگا رکھی ہے؟ ایسی خوشبو تو ہم نے سونگھی نہیں پہلے۔ اب اور بھی خطرہ بڑھتا چلا گیا، سب کا کپڑا سونگھا گیا، کسی میں خوشبو نہیں تھی، انہی کے کپڑے میں واقعی خوشبو تھی، اللہ نے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا۔ پھر سارا قصہ انہوں نے بتایا۔ ایسا مقام اللہ نے ان کو اس اپنے نفس کو بچانے کی طفیل میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اپنے آپ کو بچانے کے طفیل میں برکت سے اللہ نے وہ مقام دیا جس کو کہتے ہیں نسبت حضوری، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشاہدہ خواب میں نہیں، بیداری میں کیا کرتے تھے۔ اس آنکھ سے وہ عالم مشاہدے میں سرکار دو عالم کی زیارت کرتے تھے، اور حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمائی کہ تم نے اپنی آنکھ کو برائیوں کو دیکھنے سے بچایا، تم کو سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہوگی، چونکہ تم طالب علم ہو، تم حدیث اللہ کے رسول کے علوم پڑھتے ہو، اور ہر طالب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ تم نے حضور کی عزت بچائی ہے، تم نے حضور کی آن اور شان کی حفاظت کی ہے، تمہیں انعام میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ طلبہ تھے۔ ایک آج کا دور ہے کہ ہم ہر برائی کے لیے تیار ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب اس کے لیے آمادہ رہیں، تیار ہیں،
کہ کسی طرح کی بھی کوئی معصیت کا موقع آئے گا لیکن ہم دین کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی ایسا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے طالب علم کی شان، مدرسوں کی عزت یا علماء کا وقار گرتا ہو، ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔